السلام عليك يا رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ والمسلمین، ان اللہ والمومنین وغیرہ، کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، مومنوں کے ساتھ ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر تم مسلمان ہو، صبر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ہندو ہو، صبر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم عیسائی ہو، صبر کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر انسان، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام مخلوق جو صبر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ صبر کرنا اچھی بات ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن ناظرین، میرے دوستو، یہاں کچھ چیزیں بھی ہیں کہ یہ صبر ہم کہاں کر سکتے ہیں، کہاں کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ جو صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے متعلق کہا قرآن مجید میں، صبر کے بارے میں جو کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، تو یہ کیوں کہا گیا؟ صبر کیا ہے اسے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر ادا کرو خدا کا، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ دیکھیے، ہم ہمیشہ پریشان حال ہوتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، پورا دن پوری رات پریشانی میں۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت سی وجہ ہوگی، لیکن ایک کامن وجہ جو میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم خواہشوں میں جینا چاہتے ہیں، ہماری خواہشیں پوری ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواہشیں پوری ہوں۔ ہماری خواہشیں، دیکھیے، خواہش ایسی چیز ہیں جو کبھی کم نہیں ہو۔ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تب بھی خواہش ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں تب بھی خواہش ہے، اگر آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہے تب بھی خواہشیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ضرورت پہ دھیان دیں، خواہشوں پہ نہیں، کیونکہ ضرورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فقیر کی بھی پوری کرتا ہے۔ خواہشوں کے چکر میں تو بادشاہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی ہے نا۔ تو یہاں پر ضرورت ہے جس چیز کی، اس چیز پر دھیان دیں۔ خواہشات وقت بہ وقت آتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر بھی رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا، لیکن ہم ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہشوں پہ زیادہ ہم رہتے ہیں۔ خواہش ہوتی بھی ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے کہ اس کو خواہش ہو۔ آج میرے پاس گاڑی ہے تو اس سے بڑی اور اچھے ماڈل کی گاڑی آنی چاہیے، وہ آ گئی تو ایک موبائل آنا چاہیے، ایک مہنگا موبائل آنا چاہیے۔ آج کے دور میں یہی چل رہا ہے۔ میرے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، اسکیپ مت کیجیے گا۔ اگر اسکیپ کیا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اسی لیے غور و فکر سے سنیے اور اسے دیکھیے۔ تو صبر پہ ہم بات کر رہے تھے۔ صبر کافی چیزوں میں ہوتا ہے۔ صبر، اگر ہم بیمار ہو گئے تو صبر کرو، دوائیاں لینی چاہیے، لیکن جب تک کہ وہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ انسان، دیکھیے، آپ کبھی ہمارے کان میں درد ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ، کان کا درد بڑا برا ہے، دانت کا درد چل جائے گا، لیکن جب دانت میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دانت کا درد بڑا برا ہے، سر میں چل جائے گا، لیکن سر میں ہوتا ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ سر کا درد بہت برا ہے۔ تو انسان کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر مشکل اور ہر درد برا ہی لگتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ تو یہاں ہمیں صبر کرنا ہے، یہاں ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے۔ دیکھیے آگے ایک بات، ہم میں سے بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا جو میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے کسی کا کیا خراب کیا جو میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے کسی کے ساتھ کیا ظلم کیا جو میرے ساتھ ایسا ہوا۔ دیکھیے، مشکلات کبھی جانے والی چیز نہیں، کیونکہ دنیا اگر اتنی اچھی ہوتی تو روتے ہوئے ہم نہیں آتے۔ دنیا جو ہے ایک ایگزام پیپر کی طرح ہے، ہمیں یہاں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہر کٹھنائی سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ مجھے آپ سے آزماتا ہے
اور آپ کو مجھ سے آزماتا ہے، تو اس کے آزمائش کے کئی رنگ ہیں، کئی چہرے ہیں۔ یہاں ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ صبر ہم کب اور کہاں کیسے کریں۔ تو جو بھی حالات میں رب تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے ہمیں اس پر شکر بھی کرنا چاہیے اور صبر بھی۔ دیکھیے صبر کرنے میں نیکیاں بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ بھی، اور وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ جیسے شکر منایا تو ہم عموماً کیا کہہ دیتے زبان سے، اللہ تیرا شکر ہے نا، یا ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کر لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں شاید یہ بات کہی تھی، شکر کا سب سے بڑا مقام شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ جس بات کے لیے شکر کر رہے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا اور تم اس کے لیے شکر کر رہے ہو، اس کی قدر کرو۔ جو چیز بھی تمہیں ملی ہے اس کی قدر کرو، جس کے لیے آپ شکر کر رہے ہو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے، تب اصل معنی میں شکر کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح صبر کا دامن کبھی نہ چھوئیں۔ کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے میں نے کسی کا کیا بگاڑا جو میرے ساتھ یہ دکھ ہوا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا جو میرے ساتھ یہ پریشانی ہوئی۔ میں ان سے کہوں گا کہ اگر ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا ہوتا اور اس پر ہمارے جو ہے وہ پریشانی آتی ہے کہ ہم نے کسی کا بگاڑا اس لیے پریشانی آئی، تو میں ان کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی پورا گھر ہے نا، ان کا پورا 72 کا جو ایک قافلہ تھا وہ کربلا میں 3 دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، ہزاروں کی فوج سامنے تھی، اور یہاں صرف 72 لوگ ہے نا، صرف 72 لوگ، اور سامنے 25,000 سے یا مختلف تعداد بتائیے، مگر کم سے کم 25,000 کا لشکر ہے اور سامنے صرف 72، ان میں بھی 14 مرد ہیں۔ تو انہیں 3 دن بھوکا رکھا گیا، انہیں 3 دن پیاسا رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا وہ کبھی ہم انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے۔ ابھی فی الحال میں آپ کو ایک مثال کے طور پر یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ امام حسین کو 3 دن بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، بھتیجوں کو شہید کیا گیا، بھانجوں کو شہید کیا گیا، ان کے جو احباب جو ہوتے ہیں، مرید جو ہوتے ہیں، جو دوست احباب کو شہید کیا گیا، ان کی عورتوں پر ظلم ہوا۔ بتائیے انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ یہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم تھوڑی سی تکلیف میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ مصیبتوں کے پہاڑ تو یہ نہ ایسا نہ کرے، یہ ناشکری ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی بھی۔ جب ہم تکلیف میں ہو کربلا والوں کو یاد کرو، ان لوگوں کو یاد کرو جو جھوپڑوں میں رہتے ہیں۔ آج اتنی گرمی ہے جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ہے نا، تو مجھے ان لوگوں کا خیال آتا ہے۔ میں تو اے سی والے روم میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، مگر ان غریبوں کو کیا انہیں گرمی نہیں لگتی ہوگی؟ انہیں یہ دھوپ کی تپش نہیں لگتی ہوگی؟ لگتی ہوگی۔ یہاں ہمیں شکر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اگر اس سے زیادہ بڑا کچھ ہمیں چاہیے تو ہمیں صبر کرنا اور کوشش کرتی رہنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کرو، بس صبر کرو ایک کونے میں بیٹھے رہو، نہیں، محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ ایسے کچھ لوگ، بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ہی جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو مجھ پر یہ مصیبتیں آ گئی۔ اب دیکھیے مصیبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ اللہ خالق و مخلوق، اللہ نے دونوں جہاں بنائے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کے باہر ہو، بالکل نہیں۔ میرا رب جو چاہے، جسے جنت میں ڈالنا ہو ڈال دے، جسے جنت میں ڈالنا ہو ڈال دے، جو چاہے میرا رب کر سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک چیز چاہے تو بھی نہیں کر سکتا؟ اب آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوا ہے کہ اللہ جو دونوں جہاں کا مالک، بنانے والا، روح دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ہر شے روزی دینے والا، خوشیاں دینے والا، ایسی کون سی چیز ہے جو وہ چاہے تو بھی نہیں کر سکتا؟ اور وہ چیز ہے ظلم۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تکلیف ہے؟ نہیں، دیکھیے تکلیفوں کے دو رخ ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے
کہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے مصیبت مول دیتے ہیں، ہے نا، اپنی غلطیوں سے مصیبتیں مول لیتے ہیں۔ اب ہمیں بیماری ہے، ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں، میری آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میری بھی چھوٹ جائے، سگریٹ پینا چھوڑ دیں، یا کوئی اور نشہ کرتے ہو تو وہ نشہ کرنا چھوڑ دیں، ہم چھوڑتے نہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے پالی ہے، مگر ہم دوش دیں گے خدا کو کہ اس کی طرف سے یہ، میں نے کیا بگاڑا تھا جو میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے کیا بگاڑا تھا جو یہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، کسی کا کچھ بگاڑنے سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی کا بگاڑا ہے تو آپ کے ساتھ بگڑے گا ضرور، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ بگاڑا نہیں ہے اور آپ پہ جو گزر رہا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ زندگی ہے۔ ذرا پریکٹیکل بنیے اور پریکٹیکل سوچ پیدا کیجیے۔ یہاں میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صبر، صبر ہمیشہ، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ دیکھیے ہم پرورش تو بچوں کی کرتے ہیں، مگر ان کی منمانیاں پوری کرتے ہیں، ان کی ضد پوری کرتے ہیں، پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ہماری نہیں سنتا، اور پھر جو ہے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت خود دعا دے دیجئے، تعویذات دے دیجئے، کئی لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، کئی لوگ بہت سے پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جب ہماری تربیت ہی ہمارے بچوں کے لیے صحیح نہیں تھی، ہے نا، تو یہ تو وہ مثال ہو گئی کہ اگر آپ نے کچھ اپنی کھیت میں یا باغوں میں بیر اگائے ہیں تو پھول کیسے آئیں گے؟ وہ تو بیر ہی آئیں گے نا۔ تو یہاں ہمیں اس پر تھوڑا دھیان دینا ہوگا، فوکس دینا ہوگا، بہت ضروری ہے، یہ سارے علم دین ہیں۔ تو ہمیں تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے سبھی طریقے بیان فرما دی، اور وہ بہترین ہے۔ اگر اس پہ چل لیے ہم تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی دونوں ہمیں مل جائے گی۔ یہاں صبر کا دامن بالکل نہ چھوڑے۔ دیکھیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان تکلیف میں ہے تو اس سے نہیں ہوتا زیادہ، لیکن وہیں آپ کو فری میں تو ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے صبر کر لیا، یہ پانی کا گلاس ہے نہیں پیوں گا، صبر، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ صبر آپ وہاں کریں گے جہاں آپ سے نہ ہو سکے۔ اگر وہاں آپ نے صبر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے، اور اگلا قدم انشاءاللہ تعالی آپ کی کامیابی کے لیے یہ ہوگا۔ تو صبر وہاں ہمیں کرنا ہے کہ جہاں ہم نہیں کر پاتے ہیں صبر، وہاں ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور جب شکر کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا، جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں عطا کر دیا، تو ہم کہہ دیتے ہیں صرف اللہ تیرا شکر ہے، یا نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو چیز عطا ہوئی ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور جب قدر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر اور نہیں نوازتا آگے، کیونکہ اس کی ذات بڑی بے مثال ہے۔ وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور اگر لیتا ہے تو چمڑی اکھیڑ دیتا ہے۔ یہ بھی دھیان میں رکھیے گا۔ تو صبر ایسی چیز ہے کہ جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ صبر ایسی سواری ہے کہ جس پر آپ سوار ہو جاؤ کبھی بھی وہ آپ کو گرنے نہیں دے گی۔ تو یہاں ہمیں صبر و شکر دونوں سے کام لینا ہوگا۔ اب میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو میں نے بتایا کہ ہم اپنی ہاتھوں سے یا حرکتوں سے مصیبت مول لیتے ہیں، مصیبت خدا کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ ایک ماں اپنے بچے کو کتنا پیار کرتی ہے اور رحم کرتی ہے اس پر، ایسی 70,000 ماؤں سے بھی بڑھ کر رحم والا میرا رب ہے۔ 70,000 ماؤں سے بھی بڑھ کر میرا اللہ اپنے بندوں سے رحم کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مگر بندے ہیں جو اپنی حرکتوں سے مصیبت مول لیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرے۔ دوسرا ہوتا ہے آزمائش۔ آزمائش خدا کی طرف سے ہے، وہ ہمیں آزما رہا ہے۔
بیماری میں آزما رہا ہے، مصیبت میں آزما رہا ہے، کنگالی میں آزما رہا ہے. میں نے کہا نا، وہ دے کے بھی آزماتا، لے کے بھی آزماتا ہے، مجھے آپ سے آزماتا ہے، آپ کو مجھ سے آزماتا ہے. تو آزمائش میں مبتلا جب ہم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اپنی حرکتوں میں سے مبتلا ہو کر اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور آزمائش کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اس میں فرق کیسے محسوس کریں گے کہ یہ آزمائش سے ہوا ہے یا اپنی حرکتوں سے ہوا ہے جو ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر وہ تکلیف میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے، اس سے گڑ گڑاتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیف کو دور فرما، آپ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہو، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمانے کے لیے ہے. اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آپ پار ہو جائیں گے. اور اگر ایسی تکلیف ہم پر آئی کہ جس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت لوگ تو اپنے منہ سے زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، میں نے کیا بگاڑا تھا جو رب نے مجھے یہ وغیرہ وغیرہ تکلیف دی. ایسا نہ کریں، توبہ کریں اس کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونا مصیبتوں میں، یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ آزمائش ہے. اور مصیبت میں اگر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا بلکہ ہم کوستے ہیں، مصیبت میں ہمیں عبادت یاد نہیں آتی، تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ یہ آزمائش کی تکلیف نہیں، یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہم تب بھی دعا مانگیں گے کہ اللہ ہماری حرکتوں سے تو ہوئی ہے، مگر تو ہی ہمیں اس سے نکال، ہمیں اس پہ پار کر دے. اور توبۃ نصوحہ کر لو. توبۃ نصوحہ وہ ہے کہ ایک بار توبہ کر لی، اس کے بعد وہ کام دوبارہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحہ. تو وہ توبہ کر لیں. ابھی آج کل توبہ کا تو رواج یہ شب برات میں نے جب دیکھا مغرب بعد شب برات کی، تو میرا پورا موبائل بھر چکا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب تک جو میں نے آپ سے کچھ کہا وغیرہ 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 آپ معاف کر دیں. یہ اچھا سسٹم ہے. سال بھر آپ کسی کا دل دکھاؤ، سال بھر آپ جھوٹ بولو، سال بھر آپ کسی کا حق کھا جاؤ، اور شب برات آئے گی معافی. اسلام استعمال کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر پھر بھی میں کہتا ہوں یہ رواج اچھے ہیں کہ چلو بھائی روزانہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ تو ہم کسی سے توبہ معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن ایسا کام کرنا ہی کیوں ہے جس سے معافی مانگی جائے؟ کیوں کرنا ہے؟ معافی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. لوگوں کے ساتھ ایسا برا برتاؤ یا ویوہار رکھنا ہی کیوں ہے؟ اس کا دل ناراض کرنا ہی کیوں ہے کسی کا کہ اس سے معافی مانگنی کی ضرورت پیش آئے؟ مولا علی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ دعا کرو میرے لیے، آپ ایسے اعمال کرو کہ لوگ کہیں آپ کو کہ دعا کرو، ہے نا؟ ہم کہتے رہتے دعا کرو دعا، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے اعمال نامے میں زیرو ہے، کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرو، اور اگر نیکی نہ کر سکو تو کم سے کم بدی نہ کرو، برائی نہ کرو، گناہ نہ کرو. ناظرین، صبر، جیسے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی سواری ہے صبر کہ اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی. آپ کو جسمانی تکلیف ہو صبر کرو، آپ کو مالی تکلیف ہو صبر کرو، آپ کو کسی بھی چیز سے کوئی پرابلم یا تکلیف ہو صبر کرو. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آ کے اتنا صبر باپو صاحب، حضرت جی اتنا صبر، سالوں سے زندگی آدھی نکل گئی صبر کرنے میں، اور آپ کہتے ہیں اب بھی کہ صبر کرو. تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں کرو گے تو کیا کر لو گے؟ اگر آپ سے صبر اب نہیں ہوتا تو آپ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے، کیوں ضائع کر رہے ہیں اپنی نیکیوں کو؟ اب بھی صبر رکھو.
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تو وہ سب کی سنتا ہے، جانور ہو، انسان ہو، جن ہو، ساری مخلوق کی وہ سنتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ مانتا کس کی، یہ دیکھنا پڑے گا۔ سننے اور ماننے میں فرق ہے نا۔ میں نے آپ کی بات سن لی، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ نے سن لی، آپ مانیں گے تب بات بنے گی، یہ بھی تو ہے۔ تو وہ سنتا سب کی ہے یقیناً۔ اب اس نے، آپ نے بہت سی دعائیں کی، سمجھ لیجئے مثال کے طور پر کہ 10 دعائیں کی آپ نے، 10 میں سے اس نے 5 دعا قبول کر لی، اور آپ جو بھی وہ دعا تھی آپ کو مل گیا، آپ کا مقصد پورا ہوا۔ 10 میں سے 5، اب 5 دعا باقی رہی جو آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبول نہیں ہوئی ہے، روضے محشر میں اللہ تبارک و تعالی وہ 5 دعاؤں کے بدلے آپ کے درجات بلند فرمائے گا۔ وہ ادھار نہیں رکھتا، اس سے مانگا گیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ جو مانگ رہا ہے اگر میں دے دوں تو وہ کیا سنبھال پائے گا؟ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ اس کی یہ دعا قبول کی تو یہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اسی لیے میں اپنے مریدوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے کبھی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہیے وہ عطا کرتے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے جو چاہیے اگر وہ اس کے حق میں، اس کے لیے بہتر ہے تو تو عطا کر، ورنہ اسے صبر دے دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ جو چیزیں مانگتے اگر نہیں ملتی نا تو پھر بہتر عطا کرتا ہے۔ دنیا میں تو کرتا ہی ہے، لیکن دنیا میں اگر اس نے وہ دعا قبول نہیں کی تو آخرت میں اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا، وہ آپ کی جمع پونجی میں گئی، آپ بس یہ سمجھ لیجیے۔ تو آپ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ ویڈیو لمبا ہو گیا ہوگا، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہاں ایک ذہن میں بات آئی تو میں نے سوچا کہ کہہ دوں، کیونکہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، کتاب سے ہی آپ کو کہتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ جو جیسا چھپا ہے ویسے ہی ہم چھاپ دیں گے، تو کبھی کبھی بہت سی چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لاجیکلی کچھ بات سوچنی پڑتی ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھیں۔ میں نے ہر ویڈیو میں کہا نا کہ آپ سے آسانی سے میں گفتگو کر سکوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں اسے۔ صبر کا ڈیفینیشن بہت جگہ پر ہے، لیکن میں نے یہ تھوڑا سا کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کریں گے، اور شیئر بھی کریں گے، بیل آئیکن بھی دبائیں گے، کامنٹس ضرور کیا کریں۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری بھی، اور ہمیں لگتا ہے، ہم سمجھ پاتے کہ ہم آپ تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں، یا آپ کتنے لوگوں تک ہم پہنچ پا رہے ہیں، یہ آپ کے کامنٹ سے ہمیں پتہ چلے گا۔ کامنٹ ضرور دیں، اور جب بھی ویڈیو دیکھیں پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں اور آدھا نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔